کون سا ایسا کام کر لیا کہ رب کو وہ تیری ادا پسند آ گئی؟ سبحان اللہ۔ اے ابو لہب، ارے تو نے کون سا ایسا کام کر لیا تھا کہ رب کو بھی تیری ادا پسند آ گئی؟ ابو لہب کہتا ہے ابن عباس یہ حق ہے کہ میں سڑا ہوا بدبودار کافر تھا، کفر کی حالت میں تھا، کفر کی حالت میں مرا، نماز میرے پاس نہ تھی، نہ روزہ نہ حج نہ زکات، نہ رب کی وحدانیت کا اعلان کیا، نہ مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کیا، نہ نبی کی رسالت کا اقرار کیا، نہ میں قرآن پر ایمان لایا، میں کفر کی حالت میں مرا۔ مگر اے میرے بھائی ابن عباس سن لو، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا، آمنہ کے شکم ناز سے عبد المطلب کے گھر وقت صبح صادق پروز پیر ماہ ربی نور کا پربہار موسم، نبی کی آمد ہے۔ جب آقا تشریف لاتے ہیں تو میری باندی سوئے میرے گھر آتی ہے اور مجھے یہ مجزہ سناتی ہے، اے ابو لہب تیرے گھر تیرا بھتیجا محمد آیا ہے، تیرے گھر آمنہ کا نال آیا ہے، تیرے گھر عبداللہ کا در جتیم آیا ہے، تیرے گھر عبد المطلب کا پودا آیا ہے، اے ابو لہب تیرے گھر آمنہ کا بیٹا آیا ہے، تیرے گھر محمد آیا ہے۔ تو میں خوشی سے مچل گیا اور اسی انگشت شہادت سے اشارہ کر کے کہا، اے صوفیہ جا، آج اسی مصطفیٰ کی میلاد کی خوشی میں، آج اسی مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو رب کو یہ میری ادا پسند آ گئی کہ جو میرے محبوب کی میلاد منا لے، یہ مجھے گوارا نہیں کہ ہر وقت اسے عذاب میں رکھوں گا، اسے بھی اس کا ثواب اور اجر عطا کر دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ اقبال احمد اب ذرا غور سے بولنا، ایمانداری سے بولنا۔ جب کافر مصطفیٰ کی میلاد منا لے، نبی کی ولادت کی خوشی منا لے، اسے اس کی اجرت مل جائے، دنیا کا سنی مسلمان مناوے تو اسے نہ ملے، یہ کیسی نا انصافی ہے میرے پیارے۔ جب کافر کو مل جائے، یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں، میں بولوں گا تو زمانہ کہے گا کہ یہ مولوی مجاہد ملت کا دیوانہ ہے، یہ مولوی احمد رضا کا دیوانہ ہے، یہ مولوی تاج الشریعہ سے محبت کرنے والا ہے۔ کسی بھی مسلک کوئی بھی مشرب کا ہو، تمام مشرب والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کافر کا ہر عمل برباد ہے۔ کافر کوئی بھی عمل صالحہ کر لے، اسے اس کی اجرت نہیں عطا کی جاتی، مگر اگر کافر بھی میلاد مصطفیٰ منا لے تو اسے بھی اس کا ثواب مل جاتا ہے، اسے بھی اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ جب اسی حدیث کو امام عرب حضرت امام نبوی فرماتے ہیں، جب یہ نظر سے حدیث گزری ہے تو ریاض الصالحین میں فرماتے ہیں، ھذا خاص به اکرام لہ، یعنی میرے پیغمبر اعظم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خاص اکرام فقط آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہندوستان کے نہیں ہے، عرب کے لوگ بول رہے ہیں، بولیے نا۔ امام عرب نے کہا، اے میرے پیارے نبی یہ خاص اکرام فقط آپ کے لیے ہے، یعنی امام عرب کا بھی جب کلام چلا ہے امام نبی کا تو یہی کہتے ہیں، دنیا کے مسلمانوں یاد رکھنا، کافر نماز پڑھے اس کا عمل برباد، کافر صدقہ دے اس کا عمل برباد، کافر خیرات دے اس کا عمل برباد، کافر زکات دے اس کا عمل برباد، کافر حج کر لے اس کا عمل برباد، کافر گھوم گھوم کر تبلیغ کرے اس کا عمل برباد، کافر کوئی بھی اعمال صالحہ کر لے اسے اس کی اجرت نہیں ملتی، مگر اگر کافر بھی میلاد مصطفیٰ منا لے اسے بھی اس کا ثواب مل جاتا ہے، اسے بھی اس کی اجرت مل جاتی ہے۔ یہ ہے میرے پیغمبر اعظم کی شان، یہ ہے میرے آقا کی شان کہ کافر بھی میلاد مصطفیٰ منا لے اسے بھی اس کو ثواب مل جاتا ہے، اسے بھی اس کی اجرت مل جاتی ہے۔ یہ ہے میرے آقا کی شان۔ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، آقا آپ کا سینہ وہ ہے کہ جب قرآن اٹھاتا ہوں تو قرآن نے آپ کے سینے کو علم نشر لکا صدرک سے خطاب کیا ہے، قرآن نے آپ کے چہرے کو والضحیٰ کہا ہے، قرآن نے آپ کی زلف کو واللیل سے تعبیر کیا ہے، قرآن نے آپ کی زبان کو ما ینطق عن الہویٰ سے خطاب کیا ہے، قرآن نے آپ کے سفر کو سبحان الذی اسریٰ کہا ہے، قرآن نے آپ کے حقیقت کو قد جاءکم من اللہ بہما کتاب مبین سے خطاب کیا ہے۔ اے میرے پیارے نبی، مجھ فقیر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کا تمام حقہ میں ذکر بیان کر سکوں۔ قرآن نے کہیں آپ کو یاسین لکھا، کہیں مزمل لکھا، کہیں مدثر لکھا، کہیں طٰہٰ لکھا، کہیں یاسین لکھا، کہیں طٰہٰ یا عین صاد لکھا۔ حبیبی یا رسول اللہ، میں آپ کو ادب کے ساتھ کیسے
पुकारूं, आपको मैं क्या कहूं। मैं इसी सोच में था, नबी हले सूरत मनवर सैफी खड़े हो गए, अदब के साथ नबी की बारगाह में एक शेर पढ़ लिया। मैंने कहा मनवर सैफी साहब, आपकी निजामत बड़ी खूबसूरत है, आपकी शायरी भी बड़ा लाजवाब है, मगर मुस्तफा को मैं और करीब से जानना चाहता हूँ। दिल मेरा अभी भी प्यासा है, मैं करीब नबी को और करीब से पहचानना चाहता हूँ। सारे हिंदुस्तान समसम फतेहपुरी भी खड़े हो गए, साथ में असमत भागलपुरी भी खड़े हो गए, दोनों ने मिलकर बड़े खूबसूरत अंदाज में नबी की बारगाह में मदह सराई कर दी। मैंने कहा हुजूर, आप दोनों की आवाज बड़ी मुतरन्नी और बड़ी दिलकश है, आपने नबी की बारगाह में मदह सराई की है, आप नबी की नात पढ़ते हैं, रब आपको सलामत रखे, मगर दिल अभी भी प्यासा है। मैं मुस्तफा को करीब से जानना चाहता हूँ। जवाब मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, जवाब देगा तो कौन देगा। मैं गलियों की खाक खाने लगा, डॉक्टर इकबाल की कुलियात इकबाल छान डाली, मगर यही बात समझ में आई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैंने कहा डॉक्टर इकबाल, आप शायरे मशरिक को ये हक है, मगर दिल मेरा अभी भी प्यासा है, मैं और करीब से देखना चाहता हूँ आका को। वो हमारे सैयदुल अबरार है, क्यों ना देखो, वो हमारे सैयदुल अंबिया है, क्यों ना देखो, वो हसनैन के नाना है, क्यों ना देखो, वो ज़हरा के पापा है, क्यों ना देखो, वो सारे नबियों के नबी है, क्यों ना देखो, वो हमारे नबी है, क्यों ना देखो, वो आदम का ईसा 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम के नबी है, क्यों ना देखो। मैं करीब से देखना चाहता हूँ, दिल प्यासा था, आपके उड़ीसा के गलियों में घूमने लगा जवाब की तलाश में, मगर जवाब ना मिला। झारखंड की गलियों में घूमा, जवाब ना मिला। कश्मीर के वादियों में घूमा, जवाब ना मिला। महाराष्ट्र की जमीन से पूछा, जवाब ना मिला। पुणे की धरती से पूछा, जवाब ना मिला। बंगाल की खाड़ी से पूछा, जवाब ना मिला। हिंदुस्तान के एक चक्के से पूछा, जवाब ना मिला। पाकिस्तान से पूछा, जवाब ना मिला। मिस्र वालों से पूछा, जवाब ना मिला। मलेशिया से पूछा, जवाब ना मिला। इंडोनेशिया से पूछा, जवाब ना मिला। ऑस्ट्रेलिया से पूछा, जवाब ना मिला। जब पूरी दुनिया ने अपना कलम बंद कर लिया, उस वक्त बरेली के सरजमीन से एक आशिक रसूल आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद के तीनों मिल्लत हामिद कुरान और सुन्नत माहिर कुफ्र व दलालत सच्चे रसा प्यारे रसा अच्छे रसा हम सबके इमाम मोहम्मद रजा खान सिंधियत की जान बरकत की पहचान आलिम मानी व बयान मुफ्ती बातिल अदियान शहंशाह मुल्क सुखन शान जाने फिक्र फन। जब आला हज़रत का कलम उठता है तो यही लिखते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाबे खलील का गुने से बा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बनी, हैरा हूँ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक बंदा खल्का कहूँ तुझे, खालिक बंदा खल्का। या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, आला आला अल्लाह अकबर। खालिक का बंदा खल्का आका कहूँ तुझे, आका क्या क्या कहूँ तुझे। ये पता रज़ा ने दिया, ये पता रज़ा ने दिया, मगर अफसोस है कि अब तक कुछ चूंगा लोग अहमद रज़ा को समझ नहीं पाए। अहमद रज़ा को वो बाद में समझे, पहले सरकार मुजाहिद मिल्लत को समझ लो। मुजाहिद मिल्लत को समझ लिए तो अहमद रज़ा को समझ लोगे, अहमद रज़ा को समझ लोगे। ये उन्वान मेरा नहीं है, वरना खंगालता कायदे से। हाँ, एक और प्यारी हदीस सुना दूं। बोले ना हदीस सुनेंगे, हदीस सुनेंगे ना, मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। अब जरा अपने ज़हन को खोल ले। मैंने पहले कहा आपकी समाज जितनी अच्छी होगी उतनी बेहतरीन बातें मेरे अंदर से खुद ब खुद निकलती चली जाए। और जी लगा के कह दो प्यार से या रसूल अल्लाह। पैगंबर आज़म की ज़ात है, नबी तशरीफ फरमा है, जिब्रील अमी आ गए। जिब्राइल क्यों आए हो? आका यार का पैगाम लाया। जिब्राइल सुना दो। जिब्राइल ने रब का पैगाम नबी को सुना दिया। अब जब रब का पैगाम जिब्राइल ने सुना दिया, अब नबी फरमाते हैं जिब्राइल यूं तो तुम आना जाना बार बार करते हो, बार बार करते हो, मगर कभी अपनी असली सूरत, अपने असली वजूद में नहीं आते। जिब्राइल जब भी आते थे तो किसी इंसान की शक्ल ही लेकर आते।
ایک صحابی رسول تھے، زیادہ تر ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، تو نبی نے کہا او جبرائیل تو ہر وقت کسی انسانی شکل و شباہت میں آیا کرتا ہے، آج مجھ مصطفیٰ کی تمنا یہ ہے کہ جبرائیل تو مجھے اپنی حقیقت دکھلا دے۔ سبحان اللہ جبرائیل کہتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، اے میرے پیارے نبی، میرے 600 پر، جبرائیل کتنے پر؟ اور ایک پر کی لمبائی چوڑائی زمین سے آسمان تک۔ جبرائیل کہتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ میرے 600 پر، اگر میں اپنے 600 پروں کو اس زمین پہ کھول دوں تو زمین پہ اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ میرے 600 پروں کو برداشت کر سکے، 600 پروں کو سنبھال سکے۔ جبرائیل تب کیا ہوگا؟ جبرائیل کہتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ اگر آپ میری حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں تو مقام سدرہ میں آئیے۔ جبرائیل کو بھی اپنے پروں پہ بڑا ناز تھا، دے دی دعوت نبی کو دعوت دے دی کہ دیکھنا ہے جبرائیل کی حقیقت، تو آئیے سدرہ پہ وہاں دکھائیں گے۔ اب معراج کی رات ہے، رحمت کی برسات ہے، براق بھی ساتھ ہے، نبی مقام سدرہ میں، جبرائیل بھی سدرہ میں، مصطفیٰ بھی سدرہ میں۔ اب نبی کہتے ہیں او جبرائیل آج تو بھی سدرہ میں ہے، میں بھی سدرہ میں ہوں، چل آج مجھے اپنی حقیقت دکھلا دے۔ سبحان اللہ جبرائیل نے اپنے 600 پروں کو کھولا، مصطفیٰ نے اپنی نگاہ نبوت سے جبرائیل کے 600 پروں کو دیکھا، جبرائیل نے سارے پروں کو کھولا، مصطفیٰ نے سارے کے سارے پروں کو دیکھا۔ جب آقا نے دیکھ لیا اب جبرائیل کہتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ آپ نے تو مجھ جبرائیل کی حقیقت دیکھ لی ہے، اب جبرائیل کی تمنا یہ ہے کہ وہ آپ کی حقیقت دیکھے، وہ آپ کی حقیقت ملاحظہ کرنا چاہتا ہے۔ جبرائیل مصطفیٰ کی حقیقت دیکھو گے، میری حقیقت دیکھو گے؟ ہاں آقا دکھلائیے نا، آپ نے میری حقیقت دیکھ لی ہے مقام سدرہ میں، تو مجھ جبرائیل کی تمنا یہ ہے کہ اب جبرائیل آپ کی حقیقت دیکھنا چاہتا ہے۔ جبرائیل نبی کی حقیقت دیکھو گے؟ آقا دیکھوں گا۔ جبرائیل سوچ لو، آقا سوچ لیا ہے۔ جبرائیل ایک بار اور غور و فکر کر لو، ہاں آقا آپ نے مجھ جبرائیل کی حقیقت کو ملاحظہ کر لیا ہے، اب جبرائیل کی تمنا پوری کی جائے، جبرائیل کی آرزو پوری کی جائے، جبرائیل کی خواہش پوری کر کی جائے، اس لیے کہ حبیبی یا رسول اللہ مجھ جبرائیل کی تمنا یہ ہے کہ وہ آپ کی حقیقت دیکھے۔ نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل اگر مصطفیٰ کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو چل سدرہ کے اس پار آ جا، چل سدرہ کے اس پار۔ سبحان اللہ اکبر۔ رسالت یا رسول اللہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں، یعنی جمال گنبد خضرا کہاں کہاں، سدرہ پہ جا کے بلبلے سدرہ ٹھہر گئے، پہنچا میرے رسول کا تلوہ کہاں۔ سبحان جبرائیل آ سدرہ کے اس پار چل، دیکھنا ہے، چل۔ آقا نہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، آقا نہیں، آقا ادھر نہیں چل سکتا نا۔ جبرائیل جب جاؤ گے نہیں تو دیکھو گے کیسے نبی کی حقیقت کو، جاؤ گے نہیں تو دیکھو گے کیسے جبرائیل چل۔ سن لیجو یاد رکھنا، جہاں پر سجدۃ الملائکہ تائید سدرہ جبریل امین کی قوت پرواز کی انتہا ہوتی ہے، وہیں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، وہیں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ آقا ادھر نہیں چل سکتا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل کیوں؟ حبیبی یا رسول اللہ اس لیے کہ اگر میں بال برابر بھی سدرہ سے آگے گیا تو تجلی الہی میرے پروں کو جلا کر راک کر دے گی، میری حد سدرہ تک ہے، آگے نہیں چل سکتا۔ جبرائیل نہیں چاہو گے تو دیکھو گے کیسے آقا نہیں چل سکتا۔ تب نبی نے کہا جبرائیل یاد رکھو تیری حقیقت سدرہ کے اس پار ہے، مصطفیٰ کی حقیقت سدرہ کے اس پار ہے، مصطفیٰ کی حقیقت سدرہ کے اس پار ہے۔ واہ 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 واہ۔
اب 7 منٹوں میں معراج کی حقیقت کو اپنے ذہن و دماغ میں بسائیں. نبی مقام سدرہ میں پہلا سفر قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. نبی کا پہلا سفر ہوا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی. پھر نبی کا دوسرا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے سدرۃ المنتہا. پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر تیسرا سفر شروع ہوتا ہے. پہلے سفر میں اسٹاپج بیت المقدس، دوسری مرتبہ میں سدرۃ المنتہا، 2 سفر. تیسرا سفر آقا کا شروع ہوتا ہے پھر سدرۃ المنتہا سے وہاں جہاں لا مکان کچھ نہیں، جہاں کچھ بھی نہیں وہاں لا مکان. پتہ ہے کیوں؟ رب نے 3 گوشوں پر نبی کو سفر معراج کروایا، اس لیے کہ نبی کی بھی شخصیت کی 3 گوشے ہیں. رب نے 3 گوشوں پر نبی کو سفر معراج کیا، اس لیے کہ نبی کی شخصیت کی 3 گوشے ہیں. ذرا یاد رکھو، پہلا سفر جب مکہ سے مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک جب پہلا سفر ہوا، اس وقت تمام انبیاء سے کہا گیا اے انبیاء کرام، جتنے انبیاء ہیں سب سے سب بنا کر سب بیت المقدس پہ آ جاؤ، اس لیے کہ مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ نبی کی بشریت کی معراج. جب تمام انبیاء کھڑے ہو گئے سب بنا کر مصطفیٰ امام بن کر آگے کھڑے ہو گئے، تمام انبیاء پیچھے رہ گئے، میرے مصطفیٰ آگے. یہ نبی کی بشریت کی معراج تھی. یہ پہلا سفر ہوا. پھر جب آگے سفر کرتے ہیں وہاں سے سدرۃ المنتہا، یہ مصطفیٰ کی نورانیت کی معراج تھی. چونکہ تمام ملائکہ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پروردگار، تمام انبیاء نے تمام انبیاء کرام نے تو نبی کی زیارت کر لی، نبی کی بارگاہ میں اقتدا بھی کر لی، نبی کو جی بھر کے دیکھ لیا. اب مجھ فرشتوں کی بھی تمنا یہ ہے کہ ہم بھی تیرے پیارے حبیب کو جی بھر کے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی تیرے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں. رب نے ارشاد فرما دیا اے فرشتوں تم کیوں گھبراتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تیرے لیے بھی میں نے ایک صورت نکال دی ہے. جس طرح سے تمام انبیاء کو دیکھنے کی ضرورت آئی تو میں نے مصطفیٰ کو بیت المقدس میں روک لیا مہمان بنا کر. اسی طرح سے میں تھوڑی دیر کے لیے سدرۃ المنتہا میں اپنے پیارے نبی کو، اپنے پیارے محبوب کو روک لوں گا. میں مصطفیٰ کو یہاں روک لوں گا چونکہ یہاں پر سواری بدلی کرنی ہے. تمام فرشتے یہی آ جاؤ میرے حبیب کو دیکھ لینا. اب جب فرشتے جب سدرۃ المنتہا پہ آ گئے، نبی کا دیدار کر لیے، تو یہ نبی کی نورانیت کی معراج تھی. 2 سفروں میں 2 معراج. مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک نبی کی بشریت کی معراج، اور پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک مصطفیٰ کی نورانیت کا معراج. اور جب پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا سے جب آگے کا سفر ہوتا ہے تو وہاں سے مصطفیٰ کی حقیقت شروع ہوتی ہے. یہ نبی کی حقیقت کی معراج ہوئی ہے. رب نے 3 گوشوں پر رکھا مصطفیٰ کے سفر کو، اس لیے کہہ دیا کہ میرے محبوب 3 گوشوں پر آپ کا سفر ہوگا، کیونکہ آپ کے بشریت کی بھی معراج کرانی ہے، آپ کی نورانیت کی بھی معراج کراؤں گا، آپ کے حقیقت کی بھی معراج ہوگی. اب ذرا غور کرو، جب مصطفیٰ بیت المقدس پہنچے وہ عالم ناسوت تھا. جب وہاں سے براق میں بیٹھ کر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو یہ عالم ملکوت تھا. اب جب تمام نورانی چہرے والے فرشتے تھے سدرۃ المنتہا میں سب رک گئے. جبرائیل بھی وہیں رک گیا، براق بھی سدرۃ المنتہا پہ رک گیا. براق نے جواب دے دیا کہ جب جبرائیل سدرۃ المنتہا سے آگے چل نہیں سکتے تو میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ جب جبرائیل کی طاقت و قوت کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے، مجھ براق کی ہمت کہاں جو سدرہ سے آگے بڑھ سکے؟ مصطفیٰ بیت المقدس تک عالم ناسوت میں تھے، وہاں سے سفر کرتے ہیں سدرۃ المنتہا، وہ عالم ملکوت تھا. جب نبی سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں وہ عالم جبروت ہے. اب تمام انوار و تجلیات پہ ایک سبزرنگ کی رفرف کو بھیجا جاتا ہے. رفرف سے کہا جاتا ہے میرا محبوب آ رہا ہے، اسے میرے بارگاہ میں لے آؤ. انوار و تجلیات کا ایک رفرف نبی کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے.
مصطفیٰ وہاں سے سفر کرتے ہیں عالم ملکوت سے عالم جبروت کی طرف، پھر عالم جبروت سے عالم لاہوت کی طرف. جب عالم لاہوت میں بھی جب سفر ختم ہو گیا، جب مصطفیٰ رک گئے، رب بھی رک گیا، تب ایک حالۂ نور بقعۂ نور کو بھیجا گیا. اے بقعۂ نور جا میرے حبیب کو لے آ. اب لامکہ عرش معلیٰ سب ختم ہو چکا ہے، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے چھوٹ چکا ہے، بیت المقدس بھی نیچے رہ چکا ہے، سدرۃ المنتہا اپنی جگہ پر ہے، عرش معلیٰ اپنی جگہ پر ہے، عرش اعظم بھی اپنی جگہ ہے، عالم جبروت بھی نیچے رہ گیا ہے. عالم جبروت سے اوپر کی دنیا ہے عالم لاہوت. مصطفیٰ وہاں پہنچ چکے ہیں. بیت الحرام وہ بقعۂ نور کیا ہے؟ بقعۂ نور نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا ہے. مصطفیٰ کے معراج کا انکار کرنے والوں ہم سے دلیل مت مانگو. جس رب نے بلایا اس رب سے دلیل مانگو. جانے والے سے مانگو اور لے جانے والے سے مانگو. جھگڑا کرنا ہے تو خدا کی بارگاہ میں جا کر جھگڑا کرو. چونکہ رب کہتا ہے کہ میں نے اپنے پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں لے گیا ہے. تو جھگڑا رب سے کرو نا. بلانے والا وہ ہے، جانے والے مصطفیٰ ہے. جھگڑا کرنا ہے معراج کا انکار تو خدا کی بارگاہ میں جاؤ. اب وہ بقعۂ نور کیا تھا یہ صرف مصطفیٰ اور خدا کو پتا ہے. جب بقعۂ نور کا سفر عالم لاہوت سے ہوتا ہے، عالم لاہوت سے ہوتے ہوئے عالم آخری منزل ہاہوت میں پہنچنے کے بعد اس بقعۂ نور کو بھی کہا جاتا ہے کہ ٹھہر جا. وہ رک گیا. مصطفیٰ ایک قدم آگے چلے، دو قدم آگے چلے. اب کچھ بھی نہیں ہے، صرف رب کے انوار و تجلیات ہے. رب کے انوار و تجلیات میں مصطفیٰ کے رنگ کو رنگا جا رہا ہے، مصطفیٰ کے حسن کو رنگا جا رہا ہے، مصطفیٰ کے نور کو چمکایا جا رہا ہے. ذرا غور کرو، اب کچھ بھی نہیں ہے. تمام تو نیچے چھوٹ گئے. مکہ نیچے رہ گیا، بیت المقدس نیچے رہ گیا، عالم ناسک نیچے رہ گیا. سدرۃ المنتہا پہ جتنے عالم ملکوت کے تھے سب فرشتے وہی رہ گئے. براق بھی سدرۃ المنتہا پہ چھوٹ گیا، عالم جبروت میں رفرت بھی چھوٹ گیا، عالم لاہوت اور لاہوت میں وہ بقعۂ نور بھی رہ گیا. اب کچھ نہیں ہے، اب کچھ نہیں. تمام چیزیں نیچے رہ گئی. صرف اب رب کی انوار تجلیات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے. آقا چند قدم چلتے ہیں، امام شارانی فرماتے ہیں ندا آتی ہے یا محمد قف. اے میرے حبیب اب اسی جگہ پہ رک جا، ملاقات کا وقت آ گیا ہے، ملاقات کا وقت آ گیا ہے. اے میرے حبیب اسی جگہ ٹھہر جا. پروردگار کیوں رب کی آواز اور ندا آتی ہے. اے میرے حبیب یاد رکھو بیت الحرم سے لے کر بیت المقدس تک سفر تو نے کیا ہے. بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر تو نے کیا ہے. سدرۃ المنتہا سے عالم جبروت عرش معلیٰ کے پار تو نے کیا ہے. وہاں سے یہاں تک کا سفر تو نے کر لیا. اب اسی جگہ ٹھہر جا. میں خود اپنے حبیب اور محبوب کا استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہوں. اب میں خود آگے آتا ہوں. رب انوار تجلیات کے سامنے اپنے جلوے کو بھی کرتا ہے. ادھر مصطفیٰ ہے، ادھر خدا ہے. اب رب کہتا ہے محبوب آج تو بے نقاب ہو جا. ادھر میں بے نقاب ہوتا ہوں. ادھر رب کا جلوہ اٹھ گیا، ادھر مصطفیٰ کا جلوہ اٹھ گیا. ادھر رب مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ رب کو دیکھ رہا تھا، عاشق معشوق کو دیکھ رہا تھا، معشوق عاشق کو دیکھ رہا تھا. یہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا. دونوں جلوے آمنے سامنے تھے. ادھر رب تھا، ادھر مصطفیٰ. کچھ بھی نہ تھا، سب نیچے رہ گئے. ادھر عاشق و معشوق آمنے سامنے ایک دوسرے کا دیدار کر رہے ہیں. اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں اگر پیغمبر اعظم اپنے 70,000 حسن کے پردوں میں سے فقط ایک پردہ سے بے نقاب ہو جاتے تو جبرائیل قیامت تک بے ہوش ہو کر کے گر جاتے. اب ذرا غور کرو، وہاں کچھ نہیں. ادھر رب کی تجلی، ادھر مصطفیٰ کی ذات. ادھر یہ بے نقاب، ادھر وہ بے نقاب. ادھر رب کا حسن، ادھر مصطفیٰ کا حسن. ادھر رب کا انوار تجلیات، ادھر مصطفیٰ کا نور. دونوں محبین آمنے سامنے ہو گئے. تب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا کا قلم اٹھتا ہے تو لکھتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف گئے تھے. نشان کیف و الا کہاں تھا، سراغ عین متا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے. اٹھے جو قصروں دانا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. کمان ان کا کہ جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. محیط کے چال سے پوچھ
मुस्तफा किधर से आए किधर गए, जब खड़ी थी फसलो फुरकत के जलम के बिछड़े गले मिले थे, जलम के बिछड़े गले। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साइंस दावत, महराजे आका, नारे तकबीर। सरजमीने पता मंडई, उर्से मुबारक नूर साहब। जन्म के बिछड़े गले मिले थे, कुछ ना था सब रुक गए थे। अब सोचते रहो मुस्तफा कहाँ थे और आका क्या था। गड़िया फंस जाएगी प्यारे, कि गाड़ी अटक जाएगी। इसलिए उस पैगंबर आजम से मोहब्बत करो अगर अपने आप को पक्के सच्चे मुसलमान कहते हो। बुजुर्गों ने जो अखलाक और किरदार पेश किया है उस पर चलो, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। गाड़ी हमारे पास, दौलत हमारे पास, मकान हमारे पास, पैसे हमारे पास, सब कुछ हमारे पास, फिर भी हम परेशान हैं। क्यों? वजह यह है कि बुजुर्गों के अखलाक और किरदार को हमने छोड़ दिया है। नबी ने जो किरदार पेश किया उसे हमने छोड़ दिया, सिद्दीक ने जो किरदार दिया उसे हमने छोड़ दिया, उस्मान गनी ने जो किरदार पेश किया उसे हमने छोड़ा है, मौला अली ने जो किरदार पेश किया उसे हमने छोड़ा है, उमर फारूक ने जो किरदार पेश किया उसे हमने छोड़ा है, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजाए गरीब नवाज ने जो अखलाक के चादर को पेश किया है उसे हमने छोड़ा है। तो जरा बताओ, परेशान हम नहीं होंगे तो कौन होंगे? आओ गरीब नवाज के बारगाह में अखलाक और मोहब्बत की चादर पेश करने वाले मुसलमानों, एक बड़ी प्यारी बात कहता हूँ आपको, इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और आपका किरदार भी खूबसूरत हो जाएगा, दिल भी मचल जाएगा। हर किसी को ये याद है कि गरीब नवाज ने अनस सागर को कटोरे में समाया था, ये सबको याद है। गरीब नवाज ने जोगी जयपाल को कलमा पढ़ाया था, ये सबको याद है। गरीब नवाज ने अपने जूते से जोगी जयपाल को मारते मारते जमीन पे उतारा था, ये सबको याद है। करामतें तो सब याद रखते हो, मगर गरीब नवाज रातों रात भर पूरी रात इबादत किया करते थे खुदा की, ये कौन याद रखेगा? गरीब नवाज एक वक्त कभी नमाज नहीं छोड़ते थे, ये कौन याद रखेगा? गरीब नवाज भूखों को खाना खिलाया करते थे, नंगे को कपड़ा पहनाया करते थे, ये कौन याद रखेगा? गरीब नवाज की किरदार को याद रखने वाले मुसलमानों और गरीब नवाज के करामतों को सुनकर खुश होने वाले मुसलमानों, करामतें याद रखो या ना रखो, मगर बुजुर्गों के किरदार को जरूर याद रखो, बुजुर्गों के अखलाक को जरूर याद रखो। गरीब नवाज की जात है, अजमेर की धरती है, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत है। पृथ्वीराज चौहान ने जोगी जयपाल को अपनी जादुई ताकत लेकर भेजा, कहा जाओ उस फकीर और गरीब को इस अजमेर से बाहर निकाल करके फेंको। जोगी जयपाल आ गया है अपनी पूरी जादुई ताकत लेकर गरीब नवाज की बारगाह में, अपनी जादुई ताकत के साथ आ चुका है, पूरे मुकम्मल तौर से अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल तो कर दिया, मगर सरकारे सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज का बाल भी पाका ना कर सका। जब थक हार कर वापस गया है तो बादशाह कहता है, ओ जोगी जयपाल, क्या तू उस फकीर को अजमेर से बाहर कर दिया? क्या उस फकीर को तूने निकाल दिया? जोगी जयपाल कहता है, मेरे राजा, उस फकीर को बाहर कोई नहीं निकाल सकता है, उसे कोई नहीं निकाल सकता। कहा क्यों? अरे तुमने तो बड़े बड़े झींगे हाके थे कि जाऊंगा तो फकीर का बदल फाड़ दूंगा, जाऊंगा तो फकीर को चंद लम्हों में अजमेर से बाहर निकाल दूंगा, जाऊंगा तो फकीर को तलवे चाटने पे मजबूर कर दूंगा, जाऊंगा तो फकीर को घुटने टेकने पे मजबूर कर दूंगा। तरह तरह के तुमने दावे पेश किए थे, अब क्या हुआ? जोगी जयपाल का तारीखी जुमला नोट करो। जोगी जयपाल कहता है, राजा पृथ्वीराज चौहान याद रखो, उस फकीर पर जादू का असर नहीं होता है, उस फकीर पर जादू का असर नहीं चलता। कहा क्यों? इसलिए कि गरीब नवाज का दिल पाक है, गरीब नवाज की आंखें पाक है, गरीब नवाज का जिस्म पाक है, गरीब नवाज का हाथ पाक है, गरीब नवाज का पाँव पाक है। अगर उस पर जादू का असर करना चाहते हो, उसके दिल को गंदा कर दो, फिर मेरा कमाल देखो, फिर मेरा कमाल देखो। याद रखना, जोगी जयपाल ने क्या कहा था कि गरीब नवाज का दिल पाक है, आंखें पाक है, हाथ पाक है, तो भला उस पर जादू का असर नहीं होता है। इमाम साहब के पास पहुंचकर अपने बेटे के लिए 5 किलो का ताबीज लेकर जाने वाले मुसलमानों, अपने घर के दरवाजे पे 5
किलो नहीं 8 किलो का ताबीज लेकर किल ठोको, कोई फायदा नहीं है। आपने अपने बेटा से पूछा नहीं रात की तन्हाइयों में न जाने हमारे बच्चों ने कैसे कैसे गुनाह किए हैं, रात की तारीखों में न जाने हमारे हाथ कैसे कैसे गुनाह किए हैं, रात के अंधेरे में न जाने हमारे उंगलियों ने मोबाइल ऐप